صل على لا اللهم صل على وآل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عن جابر بن عبد اللہ الانصاری عن فاطمۃ الزہراء علیہ السلام بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ قال سمعت فاطمۃ انہا قالت دخل علی برسول اللہ فی بعض الایام فقال السلام علیک یا فاطمۃ فقلت علیک السلام قال انی اجد فی بدنی ضعفا فقلت اعوذک باللہ یا بتاؤ من الضعف فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به بصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله فما كانت إلا ساعة وجنب ولدي الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت عليك السلام يا قرة عيني وسمرة فؤادي فقال يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جده يا رسول الله أتدرني أن أدخل معك تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوزي قد زنت لك فدخل معه تحت الكساء فما كانت إلا ساعة بجنب ولدي الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت لك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وسمرة فؤادي فقال لي يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم إن جدك وقع تحت الكساء فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جده والسلام عليك يا من اختار الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافي أمتي قد زنت لك فدخل معهما تحت الكساء فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت عليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن أم رسول الله فقلت نعم ها هو ما ولديك تحت الكساء فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتأذنني أن أكون معكم تحت الكساء قال له عليك السلام يا أخي ويا وصي وخليفتي وصاحب لوائي قد زنت لك فدخل علي تحت الكساء ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله أترني أن أكون معكم تحت الكساء قال وعليك السلام يا بنتي ويا بزتي قد زنت لك فدخلت تحت الكساء فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ برسول الله بطرفي الكساء وأومأ بيد اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وعامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم أنا حرب لمن حربهم وسلم لمن سلمهم وعدو لمن آذاهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان السماوات إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل يا رب من تحت الكساء فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها.
فقال جبرائيل يا ربي أتأذنني أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم حارسا فقال الله نعم قد جئت لك فهبط من جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله علي والعلاء يقرأك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت السماء مبنية ولا أرضا مدية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تعلم يا رسول الله وقال رسول الله وعليك السلام يا أمين بالله إنه نام قد زنت لك فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فقال علي لي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفجر عند الله فقال النبي والذي بعثني بالحق النبي مصطفاني بالرسالة نجي ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيئتنا وحبنا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلا يتفرقوا فقال علي الزم والله فوزنا وفاز شيئتنا ورب الكعبة. وقال النبي ثانيا يا علي والذي بعثني بالحق النبي مصطفاني برسالة النجيم ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع شيئتنا محبنا وفيه مأمون لفرج الله هما ولا مقبوم إلا كشف الله غما ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجتا. فقال علي الزم والله فوزنا وسعدنا وكذلك شيئتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. صلی اللہ علیہ وسلم. صلوات بر محمد و آل محمد. خواتین و حضرات، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج 28 رجب کی شب ہے اور یہ مجلس جو منعقد ہو رہی ہے یہ سفر امام حسین علیہ السلام کے آغاز کے سلسلے کی مجلس ہے جو کہ کربلا کے واقعے کا نقطۂ آغاز تھا یقیناً. اس لیے اس مجلس کی بڑی اہمیت ہے. تمام حضرات سے جو اس وقت باہر ہیں ایک مرتبہ پھر درخواست کروں گا کہ اندر تشریف لے آئے تاکہ مجلس کا ایک ماحول بن سکے. یہاں پر ایک اور باواز بلند سلوات. سب میں درخواست کروں گا ڈاکٹر بجاحت محسنی سے سوز و سلام پیش کریں گے. ڈاکٹر بجاحت محسنی. آواز بلند سلوات. کنبہ ہے ساتھ سارا میں جا رہا ہوں اماں کہتے تھے شاہ والا میں جا رہا ہوں اماں ہمراہ ہے سفر میں سب چھوٹے چھوٹے بچے ہمراہ ہے سفر میں سب چھوٹے چھوٹے بچے گرمی کا ہے مہینہ میں جا رہا ہوں اماں جانے کے بعد یہاں سے گر یاد آؤں تم کو جانے کے بعد یہاں سے گر یاد آؤں تم کو
تم کربلا کو آنا، میں جا رہا ہوں اماں، کنبہ ہے ساتھ سارا، میں جا رہا ہوں اماں۔ گھر میں نہیں ہے کوئی، سب ساتھ جا رہے ہیں، گھر میں نہیں ہے کوئی، سب ساتھ جا رہے ہیں، تنہا ہے میری صغرا، تنہا ہے میری صغرا، میں جا رہا ہوں اماں۔ بیمار ہے یہ بچی، گھٹ گھٹ کے مر نہ جائے، بیمار ہے یہ بچی، گھٹ گھٹ کے مر نہ جائے، اس کا خیال رکھنا، اس کا خیال رکھنا، میں جا رہا ہوں اماں۔ بس دیجیے اجازت، اب دیر ہو رہی ہے، بس دیجیے اجازت، اب دیر ہو رہی ہے آخری مجرا، میں جا رہا ہوں اماں۔ غل تھا سعید برپا، ہلتی تھی قبر زہرا، کہتے تھے شاہ والا، میں جا رہا ہوں اماں۔ کنبہ ہے ساتھ سارا، میں جا رہا ہوں اماں۔ باوز بلند صلوات۔ خواتین حضرات، ایک سورہ فاتحہ کی درخواست ہے۔ اعجاز حسین بادر، ام الخیر بادر، احمد حسین اپنے مرحومین کے لیے اور ان تمام مرحومین کے لیے جو باغ مصطفیٰ میں آسودہ خاک ہیں۔ صلوات محمد وآل محمد۔ آئندہ ماہ یعنی شعبان کے مہینے میں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ 2 معصومین کی ولادت ہے اور خانوادہ اہل بیت کے متعدد افراد کی ولادت ہے۔ اس سلسلے میں 3 شعبان کو اس ادارے میں ایک جشن منعقد ہوگا، جس میں قبلہ مولانا قاصد عباس صاحب اور کراچی سے ممتاز منقبت خواں اور نعت خواں جناب علی صفدر صاحب شرکت فرمائیں گے۔ آپ تمام لوگوں سے درخواست ہے کہ زیادہ سے زیادہ تعداد میں معصومین کی اس خوشی میں شرکت فرمائیں۔ ایک اور باوز بلند صلوات۔ میں زحمت دوں گا جناب نسیم فاروق صاحب کو سلام پیش کریں گے۔ جناب نسیم فاروق۔
ایک دفعہ درود اور بھیج دیں. تصرف جس پہ ہے روشن دیا حسین کا ہے. تصرف جس پہ ہے روشن دیا حسین کا ہے. اور مجھے تو روشنی دے معجزہ حسین کا ہے. مجھے تو روشنی دے معجزہ حسین کا ہے. اور تمام عالم انوار میں ہے جس کی خبر. مہک رہا ہے جو وہ تذکرہ حسین کا ہے. اور ہر ایک مسلک و ملت کو لائی فکر ازا. ہر ایک مسلک و ملت کو لائی فکر ازا. یہ کربلا بھی حسین قاعدہ حسین. یہ کربلا بھی حسین قاعدہ حسین کا ہے. خدا نے ساری خدائی کا اختیار دیا. خدا نے ساری خدائی کا اختیار دیا. اور نظام عدل میں ہر نقش پا حسین. اور جو بیعتوں کے طلبگار تھے انہی کے لیے. جو بیعتوں کے طلبگار تھے انہی کے لیے. مزاج وقت پہ ایک لفظ لا حسین. جو بیعتوں کے طلبگار تھے انہی کے لیے. مزاج وقت پہ ایک لفظ لا حسین کا ہے. اور کوئی ہٹا نہ سکا جب پڑاؤ ڈال دیا. کوئی ہٹا نہ سکا جب پڑاؤ ڈال دیا. اور شتے فرات پہ کیا دبدبا. اور تمام منزلیں طے کر گئے وفاؤں کی. تمام منزلیں طے کر گئے وفاؤں کی. جو سرخ رو ہوا وہ قافلہ حسین. اور چلے مدینے سے کرب و بلا بنی منزل. چلے مدینے سے کرب و بلا بنی منزل. اور جہاں بھی بیٹھ گئے دائرہ حسین. اور بڑے بڑوں سے نہیں اٹھ سکا یہ بار گراں. بڑے بڑوں سے نہیں اٹھ سکا یہ بار گراں. وفا کی راہ میں جو حوصلہ. اور خدا نے مالک و مختار کر دیا ان کو. خدا نے مالک و مختار کر دیا ان کو. بساط عرش پہ جو مدعا حسین. اور شعر دیکھیں کہ سبیل عشق پہ پیاسوں کا رکھ دیا لشکر. سبیل عشق پہ پیاسوں کا رکھ دیا لشکر. اور لب فرات عجب فیصلہ حسین کا ہے. بس بساط ظلم کو کیسا پلٹ دیا یکدم. بساط ظلم کو کیسا پلٹ دیا یکدم. شب نہم جو بڑا جائزہ حسین کا ہے. اور کہیں بھی جا کے رہے مجلس عزا ہوگی. ایک زندہ مثال یاد آ رہے جعفریہ ہی ہے. کچھ نہیں تھا یہاں, آپ عالم دیکھ لو. کہیں بھی جا کے رہیں مجلس عزا ہوگی. زمین سے تابہ فلک سلسلہ حسین. کہیں بھی جا کے رہیں مجلس عزا ہوگی. زمین سے تابہ فلک سلسلہ حسین کا ہے. اور لہو لہان ہے زنجیر زن جو ماتم میں.
لہو لہان ہے زنجیر زن جو ماتم میں، اسی کی پشت پہ دستے شفا حسین کا لہو لہان ہے زنجیر زن جو ماتم میں، اسی کی پشت پہ دستے شفا حسین کا ہے۔ فروخت تم تھے پریشان مقتے کی خاطر، فروخت تم تھے پریشان مقتے کی خاطر، تمہیں یہ مقتہ بھی بخشا ہوا حسین کا۔ یہ تھے جناب نسیم فروخ صاحب۔ اور اب جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جو تحت لفظ مرثیے کی روایت ہے اسے بہت کم لوگ ایسے ہیں جو قائم کیے ہوئے ہیں، اور جناب شیخ حسین صاحب ان میں سے ایک ہیں۔ میں ان سے درخواست کروں گا تشریف لائیں، تحت لفظ مرثیہ پیش کریں گے جناب شیخ حسین صاحب۔ بآواز بلند صلوات شاہ فرمائیں۔ حضرات، 2-3 خطات اور سلام کے تقریباً 9-10 بند شعر اور پھر مرثیے کے 40-45 بند عرض کروں گا۔ آپ کی توجہات کا طالب ہوں، بآواز بلند صلوات شاہ۔ سب احمد مختار کی مختاری ہے، سب احمد مختار کی مختاری ہے، سب آل محمد کی علمداری ہے۔ یہ مرثیے یہ میری محبت کے دیے، یہ مرثیے یہ میری محبت کے دیے، تاریک لحد کے لیے تیاری ہے۔ تاریک لحد کے لیے تیاری ہے۔ یہ 2 قطعات مرزا دبیر علیہ اللہ مقاموں کے فرماتے ہیں کہ رولو، ابھی ہم ایک رسالہ دیکھ رہے تھے جس میں پرانی تصاویر تھی ادارے ہی کی، اس میں سے 90% لوگ جا چکے ہیں، تو اسی کو ذہن میں رکھتے ہوئے سنیے آپ کہ رولو یہ غم بادشاہ عالی ہے، رولو یہ غم بادشاہ عالی ہے، پر مرگ کسی نے بھی نہیں ٹالی ہے، پر مرگ کسی نے بھی نہیں ٹالی ہے۔ اللہ کرے غریق رحمت سب کو، اللہ کرے غریق رحمت سب کو، اس بزم میں کس کس کی جگہ خالی ہے۔ یہ مرثیہ، اس مرثیے کی ابتدا، اس مجلس مرثیہ کی ابتدا مرحوم جعفر زیدی نے شروع کی تھی، ان کے لیے ایک فاتحہ پڑھ دیجیے آپ۔ صلوات الشفاء۔ فرماتے ہیں کہ اے مومنو
اس بزم کی توقیر بڑی ہے۔ اے مومنو، اس بزم کی توقیر بڑی ہے، سر کھولے ہوئے فاطمہ یہاں پیٹ رہی ہے، سر کھولے ہوئے فاطمہ یہاں پیٹ رہی ہے، جو جو کہ یہاں آئے ہیں مجرائی ہیں شہ کے، مجرائی کہتے ہیں سلام کرنے والے کو، جو جو کہ یہاں آئے ہیں مجرائی ہیں شہ کے، مجلس نہیں دربار حسین ابن علی۔ دو قطع اور ہیں، یہ قطع میر نفیس میر انیس علی اللہ مقاموں کے فرزند ان کے بیٹے کا ہے۔ فرماتے ہیں کہ کیوں آہ نہ ہر وقت دہن سے نکلے، کیوں آہ نہ ہر وقت دہن سے نکلے، جب فاطمہ جنت کے چمن سے نکلے۔ یہ ماہ رجب وہ ہے کہ جس میں یارو روتے ہوئے شبیر وطن سے نکلے، اور انہی کے والد بزرگوار میر انیس فرماتے ہیں کیوں آہ نہ شیعوں کے جگر سے نکلے، کیوں آہ نہ شیعوں کے جگر سے نکلے، کس طرح نہ اشک چشم تر سے نکلے، کیوں دل نہ اداس ہوں عزاداروں کے، شبیر انہی دنوں میں گھر سے نکلے۔ صلوات شرف سلام کے چند شعر عرض کرتا ہوں کہ جز پنجتن کسی سے تولا نہ چاہیے، جز پنجتن کسی سے تولا نہ چاہیے، اور غیر از خدا کسی کا بھروسہ نہ چاہیے، ایک در پہ بیٹھ گر ہے توکل کریم پر، ایک در پہ بیٹھ گر ہے توکل کریم پر، اللہ کے فقیر کو پھیرا، اللہ کے فقیر کو پھیرا نہ چاہیے، راحت خدا نے دی تو کیا تو نے شکر کب، راحت خدا نے دی تو کیا تو نے شکر کب، ایذا بھی 4 دن ہو تو شکوا، ایذا بھی 4 دن ہو تو شکوا نہ چاہیے، اور تکرار کیا ہے زندگی مستعار میں، مستعار کہتے ہیں بوروڈ، تکرار کیا ہے زندگی مستعار میں، اے موت بار بار تقاضا نہ چاہیے، اے موت بار بار تقاضا نہ چاہیے، کھانے کو رزق رہنے کو گھر اور لحد کو جا، کھانے کو رزق رہنے کو گھر اور لحد کو جا، دنیا میں ایک جان کو کیا کیا نہ چاہیے، دنیا میں ایک جان کو کیا کیا نہ چاہیے، حیرت اسی کی ہے کہ جیے کیسے اتنے دن، حیرت اسی کی ہے کہ جیے کیسے اتنے دن، اور گر موت آ گئی تو اچنبھا نہ چاہیے، گر موت آ گئی تو اچنبھا نہ چاہیے، ہم عازم سفر ہیں بتاؤ مسافرو، ہم عازم سفر ہیں بتاؤ مسافرو، اور کیا اس سفر میں چاہیے اور کیا، ہم عازم سفر ہیں بتاؤ مسافرو،
کیا اس سفر میں چاہیے اور کیا نہ چاہیے. اپنی زبان کا شعر ہے یہ. اپنی زبان سے پوچھ خاموشی کی لذتیں. اپنی زبان سے پوچھ خاموشی کی لذتیں. جاہل سے اعتراض پہ جھگڑا نہ چاہیے. جاہل سے اعتراض پہ جھگڑا نہ چاہیے. رد و بدل سے ہوتے ہیں 100 طرح کے فساد. رد و بدل سے ہوتے ہیں 100 طرح کے فساد. بہتر تو ہے یہ بات کہ بولا نہ چاہیے. بہتر تو ہے یہ بات کہ بولا نہ چاہیے. وقت ضرور حکم تکلم بھی ہے مگر. تکلم لفظ استعمال ہوا ہے، یہ شاعر تکلم میر نہیں. وقت ضرور حکم تکلم بھی ہے مگر یوں چاہیے کلام کہ گویا نہ چاہیے. یوں چاہیے کلام کہ گویا نہ چاہیے. اور مصائب کے چند شعر. صغرا نے شاہدی کو لکھا خط تو بھیجیے. صغرا نے شاہدی کو لکھا خط تو بھیجیے. گر چاہتے نہیں ہمیں اچھا، گر چاہتے نہیں ہمیں اچھا نہ چاہیے. 2 بیٹیاں تو پاس ہوں ایک جاں بلب وہی. 2 بیٹیاں تو پاس ہوں ایک جاں بلب بعید. میں سچ کہوں یہ آپ کو بابا نہ چاہیے. میں سچ کہوں یہ آپ کو بابا نہ چاہیے. فرقت رہی تو کون سی ہے زندگی کی شکل. فرقت رہی تو کون سی ہے زندگی کی شکل. بیمار پر عتاب مسیحا نہ چاہیے. پانی کا ذکر کرتی سکینہ تو کہتے شاہ. پانی کا ذکر کرتی سکینہ تو کہتے شاہ. بی بی محال شے کی تمنا نہ چاہیے. کہتی تھی فضا شام میں بازاریوں ہٹو. کہتی تھی فضا شام میں بازاریوں ہٹو. زہرا کی بیٹیوں کا تماشا نہ چاہیے. یہ کون بیویاں ہیں تمہیں کچھ خبر نہیں. آل رسول پر ستم ایسا نہ چاہیے. آل رسول پر ستم ایسا نہ چاہیے. اور مرقد چراغ داغ سے روشن رہے انیس. مرقد چراغ داغ سے روشن رہے انیس. شب کو اکیلے گھر میں اندھیرا نہ چاہیے. شب کو اکیلے گھر میں اندھیرا نہ چاہیے. صلوات شرف آپ حضرات جانتے ہیں کہ آج سفر امام حسین علیہ السلام کا آغاز ہوتا ہے. مدینے سے آپ مکے کی طرف جا رہے ہیں. یہاں سے اصل میں یہیں سے کربلا کا آغاز ہے. بڑی اہم تاریخ ہے. میر انیس کا مشہور مرثیہ ہے جس کے تقریباً 200 بند ہیں. تو اس میں سے میں صرف 40-50 بند عرض کروں گا. تو صلوات شرف فرماتے ہیں کہ کنعان محمد کے حسینوں کا سفر ہے.
کنان محمد کے حسینوں کا سفر ہے، خورشید لقا زہرہ جبینوں کا سفر ہے، چھٹتا ہے وطن گوش نشینوں کا سفر ہے، ایک دن کا نہیں کوچ مہینوں کا سفر ہے، ایک دن کا نہیں کوچ مہینوں کا سفر ہے، گل رو چمن دہر سے جانے کو چلے ہیں، اب گھر چھوڑ کے جنگل کے بسانے کو چلے ہیں، برپا ہے مدینے میں تلاطم کئی دن سے، ہے راحت و آرام و طرب گم کئی دن سے، ہر گھر میں ہے ایک شور و تظلم کئی دن سے، منہ ڈھانپے ہوئے روتے ہیں مردم کئی دن سے، وہ غم ہے کہ آرام کا جویا نہیں کوئی، اور راتیں کئی گزری ہیں کہ سویا نہیں کوئی، راتیں کئی گزری ہیں کہ سویا نہیں کوئی، سب کہتے ہیں زینب سے کہ اے شاہ کی سیدہ، سب کہتے ہیں زینب سے کہ اے شاہ کی شیدا، کس طرح کے خطائے اچانک یہ ہوا کیا، گرمی کی پانی کی کمی، گرمی کے دن خوف کا رستہ، وہ دھوپ پہاڑوں کی، وہ لو اور وہ صحرا، اور کیا سوچ کے اس فصل میں شبیر چلے ہیں، بچوں پہ کرو رحم کے نازوں کے پلے ہیں، بچوں پہ کرو رحم کے نازوں کے پلے ہیں، صلوات شرف بچوں پہ کرو رحم کے نازوں کے پلے، میں بہت سارے بند چھوڑ رہا ہوں تو صلوات شرف بچوں پہ کرو رحم کے نازوں کے پلے ہیں، رونے کا ادھر غل تھا کہ فضا یہ پکاری، تیار ہے ناموس محمد کی سواری، دروازے کے نزدیک ہے زینب کی عماری، اور کیا دیر ہے اب آئے عبداللہ کی پیاری، ہر بار قناتوں کے قریب آتے ہیں عباس، اب جلد سواری ہو یہ فرماتے ہیں عباس، اب جلد سواری ہو یہ فرماتے ہیں عباس، عباس سے شہ نے کہا اے ثانی حیدر، مر جائے گی اب فاطمہ صغرا میری دختر، جمالوں سے کہہ دو کہ بڑھے اونٹوں کو لے کر، اسواریوں کے ساتھ رہے قاسم و اکبر، احباب جو روتے ہیں تو غم کھاتے ہیں ہم بھی، سب شہر کے ناکے پہ تھمے آتے ہیں ہم بھی، سب شہر کے ناکے پہ تھمے آتے ہیں ہم بھی، حضرت بھی چلے جاتے تھے افسردہ و دلگیر، جو ایک دلاور نے کہی گھوڑے پہ تکبیر، اس شخص سے فرمانے لگے حضرت شبیر، بتلا سبب ذکر کا اے صاحب توقیر، کی عرض قریب آ کے شہ عرش نشیں کے، وہ نقل نظر آتے ہیں کوفے کی زمین کے،
وہ نخل نظر آتے ہیں کوفے کی زمین کے۔ اوروں نے یہ کی عرض کہ اے دل بر زہرا، خرمے کے یہاں نخل تو دیکھے نہیں اصلا۔ اور عباس علمدار نے جب غور سے دیکھا کی عرض شہیدی سے کہ فوج آتی ہے مولا، کی عرض شہیدی سے کہ فوج آتی ہے مولا۔ اور کیا جانیے انبوہ ہے یا چند نفس ہیں، نوکیں یا سنانوں کی ہیں یا گوش فرس ہے، نوکیں یا سنانوں کی ہیں یا گوش فرس ہے۔ شبیر نے فرمایا کہ سچ کہتے ہو بھائی، یہ فوج ہمارے لیے کوفے سے ہے آئی، ماتم میں کئی روز سے راحت نہیں پائی، اور کیا دور ہے گر ہو اسی جنگل میں لڑائی۔ سرکش ہیں ارادہ نہ کرے بے ادبی کا، خیمہ کہیں برپا کرو ناموس نبی کا، خیمہ کہیں برپا کرو ناموس نبی کا۔ صلوات الشرف خیمہ کہیں برپا کرو ناموس نبی کا، یہ کہہ کے بڑھے دہنی طرف سبت پیمبر، برپا کیا نزدیک جبل خیمہ اطہر، پہنچے تھے حرم خیموں میں ناقوں سے اتر کر، جو آ گیا نزدیک ستمگاروں کا لشکر، سرتا قدم آہن میں ستمگار نہاں تھے، سب 1000 ان میں زرہ پوش جمع تھے، سب 1000 ان میں زرہ پوش جمع تھے۔ آنے لگے حضرت کی طرف جب وہ جفاکار، تو عباس نے فرمایا کہ بڑھیو نہ خبردار، برپا ہے یہاں خیمہ شاہنشاہ ابرار، آئین ادب سے تمہیں بہرا نہیں زنہار، کچھ عرض جو کرنی ہو تو کر لی جو ٹھہر کر، اور سردار جو آئے بھی تو گھوڑے سے اتر۔ سردار جو آئے بھی تو گھوڑے سے اتر کر، بے خوف چلے آتے ہو باغوں کو اٹھائے، اور کیا ہو جو ادھر سے بھی کوئی آنکھ دکھائے، پیغام کوئی ہے کہ عریضہ کوئی لائے، تم سب میں جو فہمید و عاقل ہو وہ آئے، اگر بے ادب آؤ گے تو جانا نہ ملے گا، اور ہتھیار بھی باندھے ہوئے آنا۔ ہتھیار بھی باندھے ہوئے آنا نہ ملے گا، نہ عرض نہ معروض نہ تسلیم نہ پیغام، ٹھہرو وہیں بس بد ہے اس آغاز کا انجام۔ اور کیا فوج یہاں کوفے کی اور کیا سپہ شام، گیتی کو الٹ دیں جو بڑھیں تول کے سمسام، گیتی کو الٹ دیں جو بڑھیں تول کے سمسام، جنگل میں وہ اترا ہے جو مختار زمین ہے، شیروں کا یہ بیشا ہے خبر تم کو نہیں ہے۔ شیروں کا یہ بیشا ہے خبر تم کو نہیں ہے۔ ارے گھر سمجھے ہو دربار شہنشاہ عرب کا، نہ پاس جلالت کا نہ کچھ دھیان ادب کا، ہر چند
کرم عام ہے اس خاص ہے رب کا، غصہ بھی نمونہ ہے مگر حق کے غضب کا، ڈالو گے اگر رنگ لڑائی کی بنا کا، صحرا ابھی بن جائے گا بازار مینا کا، صحرا ابھی بن جائے گا بازار مینا کا، اور جنگل میں جو گونجا اسد بیش حیدر، دل ہلنے لگے سینوں میں، سب تھم گئے خود سر، اور کس پیار سے شبیر پکارے کہ برادر پوچھو تو ذرا کون ہے سرکرد لشکر، آئے ہیں ملاقات کو یا قصد وغا ہے، مجھ پر بھی تو ظاہر ہو کہ منظور انہیں کیا ہے، مجھ پر بھی تو ظاہر ہو کہ منظور انہیں کیا ہے۔ یہ سن کے پکارا اسد اللہ کا زرغام، تم لوگوں میں سردار ہے کون ہے سپاہ شام، خود جوڑ کے ہاتھوں کو یہ بولا وہ خوش انجام، سردار ہوں اس فوج کا میں، اور ہے میرا نام، دعوائے غلامی ہے مجھے آل نبی سے، اب عفو ہو محجوب ہوں اس بے ادبی سے، اب عفو ہو محجوب ہوں اس بے ادبی سے، حاکم کا یہ جنگی ہے رسالہ میرے ہمراہ، نہ داب سے واقف ہے نہ آداب سے آگاہ، بس غیظ نہ فرمائیے بحر شہ زیجا، اب غیر اجازت نہ بڑھے گا کوئی واللہ، ہے عفو ترحم کا رواج آپ کے گھر سے، اور تقصیر بھی ہو جاتی ہے دنیا میں بشر سے، تقصیر بھی ہو جاتی ہے دنیا میں بشر سے۔ جب حر نے بسد عجز یہ تقریر سنائی، شہ بولے میرے سر کی قسم آنے دو بھائی، جس وقت اجازت حر دیندار نے پائی، خود بھی بادب آگے بڑھا، فوج بھی آئی، دیکھا جو شہنشاہ کے اقبال و حشم کو مجرا کیا، صف باندھ کے سلطان امم کو مجرا کیا، صف باندھ کے سلطان امم کو، منہ دیکھ کے فرمانے لگے شاہ خوش اقبال، کیا وجہ جو تم لوگ ہو سب مضطرب الحال، تب عرض یہ کی حر نے کہ اے فاطمہ کے لال، بے تاب ہے سب ماہی بے آب کی تمثال، آہوں کا دھواں اٹھتا ہے پیاسوں کے جگر سے، اور قطرہ نہیں پانی کا ملا تین پہر سے، قطرہ نہیں پانی کا ملا تین پہر سے۔ یہ سنتے ہی بے تاب ہوئے سبط پیغمبر، دیکھا رخ عباس کو اشکوں میں بھر کر، فرمایا کہ یہ لوگ ہیں سب پیاس سے مضطر، جو ساتھ ہے پانی ابھی منگواؤ برادر، بھیا کمر اب کھولیو پیاس ان کی بجھا کے، میں کانپ رہا ہوں کہ یہ بندے ہیں خدا کے، میں کانپ رہا ہوں کہ یہ بندے ہیں خدا کے۔ عباس نے کی عرض کہ اے کل کے مددگار،
کیا طاقت و قدرت جو کروں حکم میں تکرار، پر مصلحتاً عرض یہ کرتا ہے نمک خوار، اطفال ہیں ساتھ آپ کے یا سید ابرار۔ مولا کئی فرسخ بھی جانا ہے یہاں سے، مانگیں گے وہ پانی تو پھر آئے گا کہاں سے؟ مانگیں گے وہ پانی تو پھر آئے گا کہاں سے؟ فرمایا میرے سر کی قسم کچھ نہ کہو اب، میری یہی مرضی ہے کہ سیراب ہوں یہ سب، انسان کا انسان سے روا ہوتا ہے مطلب، اب مر جائیں مسلمان یہ گوارا ہے مجھے کب۔ میں مالک کوثر ہوں، تردد تمہیں کیا ہے، اور پیاس ان کی بجھا دو میرے بچوں کا خدا۔ محمد والے محمد لنتر سلوات۔ تو میں مالک کوثر ہوں، تردد تمہیں کیا ہے، اور پیاس ان کی بجھا دو میرے بچوں کا خدا ہے۔ یہ سنتے ہی سقوں کو علمدار پکارے، جو پانی ہو لے آؤ وہ سب پاس ہمارے، سقے جو تھے سرکار کے حاضر ہوئے سارے، مشکیزے بھی ناقوں سے بتاجیل اتارے، ہاتھوں میں کٹورے رفقا شہ کے لیے تھے، سقوں نے پکھالوں کے دہن کھول دیے تھے، سقوں نے پکھالوں کے دہن کھول دیے تھے، مصروف ہوا خود پسرے ساقی کوثر، پیاسوں کو عطا ہونے لگے پانی کے ساغر، تقسیم ادھر کرتے تھے عباس دلاور، پیاسوں کو ادھر دیتے تھے پانی علی اکبر، ہر لب پہ سخائے شہ والا کا بیاں تھا، اور دریائے کرم ساقی کوثر کا رواں تھا۔ صلی اللہ دریائے کرم ساقی کوثر کا رواں تھا، پیاسا نہ رہا جب کوئی راکب کوئی رہوان، تب ہور سے یہ فرمانے لگے سید ابرار، اب اپنے ادھر آنے کا احوال کر اظہار، اور کیا قصد ہے کیا عزم ہے اے مرد وفادار، نامہ کوئی حاکم کا جو لایا ہو تو کہہ دے، اور لڑنے کے ارادے سے جو آیا ہو تو کہہ دے۔ تب حر نے یہ کی عرض کہ اے خاصے داور، بھیجا ہے مجھے حاکم کوفہ نے یہ کہہ کر، رستے میں جہاں تجھ کو ملے سبط پیمبر، تو ساتھ سے ان کے نہ جدا ہوئی و دم بھر، یثرب تو کجا سوئے نجف جانے نہ دینا، اور کوفے کے سوا اور طرف جانے نہ دینا، کوفے کے سوا اور طرف جانے نہ دینا۔ حضرت نے کہا پھر تجھے کیا اس میں ہے منظور، کی عرض کہ حاکم کے میں ہوں حکم سے مجبور، بس سرخ ہوا غیث سے شہ کا رخ پر نور، فرمایا کہ روکے ہمیں کس کا ہے یہ مقدور، کیا ہوتا ہے دم بھر میں ذرا ٹوک تو ہم کو، لے ہم ابھی جاتے ہیں ذرا روک تو۔
لے ہم ابھی جاتے ہیں، ذرا روک تو ہم کو خط بھیج کے منت سے سماجت سے بلانا، جب آئے تو یہ مکر، یہ قید اور یہ بہانہ، کیا سہل ہے اس فوج میں گھر کر میرا جانا، تلوار اٹھاؤں تو الٹ جائے زمانہ، رگ رگ میں میری زور ہے خالق کے ولی کا، میں اور نہیں ہوں کوئی بیٹا ہوں۔ میں اور نہیں ہوں کوئی بیٹا ہوں علی کا، وہ کون ہے میں جانے نہ جانے کہوں مختار۔ کیا سمجھا ہے قیدی مجھے وہ ظالم و غدار، جب تک کہ سلامت ہے یہ ہاتھ اور یہ تلوار، دبنے کا نہیں لخت دلے حیدر کرار۔ بے کس ہوں، مسافر ہوں، پریشان و حزین ہوں، لیکن تیرے حاکم کا گنہگار نہیں ہوں، لیکن تیرے حاکم کا گنہگار نہیں ہوں۔ یہ کہہ کے فرس کو جو پھرانے لگے سرور، بس ڈال دیا حر نے بھی ہاتھ اپنا انا پر۔ عباس بڑھے غیظ میں، تھرا گئے اکبر، روکا انہیں اور حر سے یہ بولے شہ صفدر، ڈر ہے مجھے اس کا کہ نہ تو قتل کہیں ہو، جا ماں تیرے ماتم میں تیرے سوگ نشیں ہو۔ جا ماں تیری ماتم میں تیرے سوگ نشیں ہو۔ جب مادر حر کا شہ والا نے لیا نام، اس صاحب عزت کا لگا کانپنے اندام، تھاما تھا مگر چھوڑ دیا قبضہ صمصام کی عرض بسے قبلہ دین، کی عرض بسے قبلہ دین، شاہ خوش انجام دی جاتا ہے غصے کو نگر ضبط کروں میں، دہشت مجھے اس کی ہے کہ کافر نہ مروں میں، دہشت مجھے اس کی ہے۔ میں پورا بدرس کرتا ہوں۔ جب مادر حر کا شہ والا نے لیا نام، اس صاحب عزت کا لگا کانپنے اندام، تھاما تھا مگر چھوڑ دیا قبضہ صمصام کی عرض بسے قبلہ دین، شاہ خوش انجام دی جاتا ہے غصے کو نگر ضبط کروں میں، دہشت مجھے اس کی ہے کہ کافر نہ مروں میں، دہشت مجھے اس کی ہے کہ کافر نہ مروں میں۔ نام اور کوئی شخص جو لیتا میری ماں کا، یا سیدہ نام اور کوئی شخص جو لیتا میری ماں کا، خادم بھی جواب اس کو اسی طرح کا دیتا ہے۔ آپ کی ماں نور خدا ہے شہ والا، حوا کا نہ یہ اوج نہ مریم کا یہ رتبہ، خادم ہے ملک بنت رسول دو سرا کے، ارے جل جاؤ کہوں کچھ جو سوا صلی اللہ کے، جل جاؤں کہوں کچھ جو سوا صلی اللہ کے۔ رخصت روتا ہوا رخصت کو اٹھا حر دل افگار، چھاتی سے لگا کر اسے بولے شہ ابرار، لے بھول نہ جانا ہمیں
اے مرد وفادار، جیتے ہیں تو ہوئے گی پھر ایک بار ملاقات، تو ہم پہ تو ہم تجھ پہ فدا ہوئیں گے بھائی، اور پھر تاب قیامت نہ جدا۔ اس وقت لیا میں نے جو مادر کا تیری نام، وہ حق میں دعا تھی تیرے اے مرد خوش انجام۔ نفرین کرے ابن علی کا یہ نہیں کام، ہم کرتے ہیں امت کی دعائیں سحر و شام۔ اس امر کو کیا تو ابھی جانے کہ وہ کیا تھا، لے عفو کر اب اس کو جو کچھ ہم نے کہا تھا، لے عفو کر اب اس کو جو کچھ ہم نے کہا تھا۔ حر نے کہا ارشاد یہ کیا کرتے ہیں سرور، میں بندہ ناچیز یا صفت پیمبر، حضرت کے غلاموں کی ہے لونڈی میری مادر، نام اس کا اور آئے شہ والا کی زباں پر، ہر شخص مجھے خادم درگاہ کہے گا، اور تا حشر میری قوم میں فخر اس کا رہے گا، تا حشر میری قوم میں فخر اس کا رہے گا۔ اور یوں دشت میں پھرتے تھے وہ اللہ کے پیارے، جس طرح کرے سیر شب تار میں تارے، ماندے ہوئے رہوار بھی سب اونٹ بھی سارے، سادات نے وہ دو پہر آفت میں گزارے، گردش میں کٹی رات حسین ولی ابن ولی کو، اور مقتل میں ہوئی صبح حسین ابن علی کو، مقتل پہ ہوئی صبح حسین ابن علی کو۔ فراشوں سے حضرت نے کیا پھر یہ اشارہ، برپا کرو خیمہ اسی جنگل میں ہمارا، حمالوں نے اونٹوں سے قناتوں کو اتارا، میدان کو ادھر باد بہاری نے میدان کو ادھر باد بہاری نے بہارا، منظور نظر تھی جو وہ جا سرور دی کو، چھڑکاؤ سے تر کر دیا سقوں نے زمیں کو۔ فراش جو باہر گئے فرش اس میں بچھا کر، کہ شان سے داخل ہوئے ناموس پیمبر، ہودج سے اترنے لگی جب دختر حیدر، پردے کو سنبھالے ہوئے تھے قاسم و اکبر، ارے رایت لیے عباس فلک جاہ کھڑے تھے، خود اپنی عباروں کے ہوئے شاہ کھڑے۔ محمل سے اتر آئیں جو نہڑائے ہوئے سر، نالین رکھی زوجہ عباس نے بڑھ کر، ایک ہاتھ کو تھامے ہوئی تھی بانو سرور، ایک سجاد اٹھائے تھے سجاد اٹھائے تھے لٹکتی ہوئی چادر، ایک دختر شبیر ادھر ایک ادھر تھی، سر بلوے میں کھل جائے گا اس کی نہ خبر تھی۔ ایک دن تو مہیا تھا یہ سامان سواری، ایک روز وہ تھا گرد تھے نیزے لیے ناری، ہودج تھا نہ محمل نہ کجاوا نہ اماری، بے پردہ تھی خاتون قیامت کی وہ پیاری، ننھے کئی بچوں کے گلے ساتھ بندھے تھے بال کھلے چہرے پہ اور ہاتھ بندھے تھے۔ ہاں حیدریو مرسیاب ہوتا ہے آخر، پرسادو کہ ہے فاطمہ اس بزم میں حاضر، ہے شہ آوارہ وطن، ہائے مسافر مصبوح قفا، تشند ہنس صابر و شاکر، زلفیں وہ تیری خاک میں سب اٹ گئی آقا، ہائے تیری گردن کی رگیں کٹ گئی آقا۔
وہ اوس وہ دھوپاٹ پہر ہائے حسینہ لی آ کے کسی نے نہ خبر ہائے حسینہ نیزے کی انی اور تیرا سر ہائے حسینہ کیوں پھٹ نہیں جاتا یہ جگر ہائے حسینہ کچھ فرق نہ اس نار میں اور نور میں رکھا خولی نے سر پاک کو تنور مصروف بکا بزم میں ہے شاہ کے غمخوار خالق سے انی سب یہ دعا کر بدل زار ہر شخص کے برنائے مطالب شہ ابرار یا رب اسی ماتم سے رہے ہم کو سروکار ہر دم پسر فاطمہ کی یاد میں گزرے دن رونے میں شب نالو فریاد میں گزرے ماتم حسین چلا میں وعدہ نبھانے چلا میں وعدہ نبھانے سلام ماں کے مزار سلام نانا کے روزے سلام ماں کے مزار سلام سلام نانا کے روزے سلام ماں کے مزار سلام نانا کے روزے چلا میں وعدہ نبھانے سلام ماں کے مزار سلام نانا میں تیرا دین بچاؤں گا اے میرے نانا میں اپنا خون بہاؤں گا اے میرے نانا حسین جاتا ہے مرنے سلام ماں کے مزار سلام نانا کے روزے سلام ماں کے مزار سلام نانا کے روزے سلام ماں کے مزار تمہارے جیسا ہے نانا یہ میرا لال اکبر دعا کرو نہ لگے اس کو آسماں کی نظر لٹے نہ دور وطن سے ہمارے دل کا قرار سلام نانا کے روزے سلام ماں کے مزار سلام نانا کے روزے سلام ماں کے مزار سلام نانا کے روزے سلام ماں کے مزار ہاں ایک پھول تو ایسا ہے جو کھلا بھی نہیں نہ پائے پانی تو کر سکتا وہ گلا بھی نہیں وہ جس کے دہن سے آتی ہے دودھ کی مہکات سلام نانا کے روزے
سلام ماں کے مزار میری سکینہ کہاں اور رسن کے باندھ کہاں زمین گرم پہ چلنا اسے پسند کہاں قدم وہ پھول سے نازک وہ راستے پرقار سلام نانا کے روزے تمہارے جیسا ہے نانا یہ میرا لال اکبر دعا کرو نہ لگے اس کو آسماں کی نظر لٹے نہ دور وطن سے ہمارے دل کا قرار سلام نانا کے روزے سلام ماں کے مزار سلام نانا کے روزے سلام ماں کے مزار سلام نانا کے روزے سلام بیت علی نے مجھ کو بیت علی نے مجھ کو چادر بنا لیا ہے میں خاک کربلا ہوں رتبہ میرا جدا 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 ہے کہتے ہیں رشک مجھ پہ کوسے کے بھی کنارے زینب کے سر میں نے 2 سال ہیں گزارے میرا ہر ایک ذرا ہے ظلم کا گواہ ہے میں خاک کربلا ہوں رتبہ میرا جدا ہے میں خاک کربلا ہوں رتبہ میرا جدا ہے میں خاک کربلا ہوں رتبہ میرا جدا ہے کہتے ہیں رشک مجھ پہ کوسے کے بھی کنارے زینب کے سر میں نے 2 سال ہیں گزارے میرا ہر ایک ذرا ہے ظلم کا گواہ ہے میں خاک کربلا ہوں رتبہ میرا جدا ہے میں خاک کربلا ہوں رتبہ میرا جدا ہے میں خاک کربلا ہوں رتبہ میرا جدا ہے روتی ہوں یاد کر کے وہ بے کسی کو منظر مولا چھپا رہے تھے مجھ میں جو لاش اصغر اس دن سے آج تک نہ مجھ کو سکون ملا ہے میں خاک کربلا ہوں رتبہ میرا جدا ہے میں خاک کربلا ہوں رتبہ میرا جدا ہے
کربلا ہوں، رتبہ میرا جدا ہے۔ اکبر جوان قاصر غازی سے چاند تارے، زہر البان میری آغوش میں اتارے، یعنی لہو نبی کا مجھ میں ملا ہوا ہے، میں خاک کربلا ہوں، رتبہ میرا جدا ہے۔ 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 اکبر کی لاش پر جب شبیر جا رہے تھے، اٹھتے تھے بیٹھتے تھے اور لڑکھڑا رہے تھے، منظر وہ ابھی میری آنکھوں میں پھر رہا ہے، میں خاک کربلا ہوں، رتبہ میرا جدا ہے۔ میں خاک کربلا ہوں، رتبہ میرا جدا ہے۔ اے زائرین مولا چلنا یہاں سنبھل کر، قرآن فاطمہ کا بکھرا ہوا ہے مجھ پر، نہ جانے کس جگہ پر، نہ جانے کس جگہ پر اس کا لہو گرا ہے، میں خاک اے زائرین مولا چلنا یہاں سنبھل کر، قرآن فاطمہ کا بکھرا ہوا ہے مجھ پر، نہ جانے کس جگہ پر اس کا لہو گرا ہے، میں خاک کربلا ہوں، رتبہ میرا جدا ہے۔ میں خاک کربلا ہوں، رتبہ میرا جدا ہے۔ میں خاک کربلا ہوں، رتبہ میرا جدا ہے۔ حسین 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 مدینے مدینے سے سفر کا سلسلہ ہے، دیکھیے کیا ہو مدینے سے سفر کا سلسلہ ہے، دیکھیے کیا ہو مدینے سے سفر کا سلسلہ ہے، دیکھیے کیا ہو مدینے سے سفر کا سلسلہ ہے، دیکھیے کیا ہو مدینے سے سفر کا سلسلہ ہے، دیکھیے کیا ہو خدا نے کہا تک کربلا ہے،
مدینے سے سفر کا سلسلہ ہے. دیکھیے کیا ہو خدا جان نے کہاں تک کربلا ہے. دیکھیے کیا ہو مدینے سے سفر کا سلسلہ ہے. دیکھیے کیا ہو ستم کا دور ہے اور کربلا ہے. دیکھیے کیا ہو ستم کا دور ہے اور کربلا ہے. دیکھیے کیا ہو ستم کا دور ہے اور کربلا ہے. دیکھیے کیا ہو ستم کا دور ہے اور کربلا ہے. دیکھیے کیا ہو بڑے خطرے میں آلے مصطفیٰ ہے. دیکھیے کیا ہو مدینے سے سفر کا سلسلہ ہے. دیکھیے کیا ہو ستم والوں میں ہم تذکرہ ہے. دیکھیے کیا ہو والوں میں ہم تذکرہ ہے. دیکھیے کیا ہو ستم والوں میں ہم تذکرہ ہے. دیکھیے کیا ہو والوں میں ہم تذکرہ ہے. دیکھیے کیا ہو حسینی صبر بڑھتا جا رہا ہے. دیکھیے کیا ہو مدینے سے سفر کا سلسلہ ہے. دیکھیے کیا ہو مدینے سے سفر کا سلسلہ ہے. دیکھیے کیا ہو اسی جانب ہے دریا پر علمدار جری شاید. 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 جدھر لشکر سے مٹتا جا رہا ہے. دیکھیے کیا ہو مدینے سے سفر کا سلسلہ ہے. دیکھیے کیا ہو مدینے سے سفر کا سلسلہ ہے. دیکھیے کیا ہو کٹا کر سر بچایا جائے گا دین پیغمبر کا. کٹا کر سر بچایا جائے گا دین پیغمبر کو. کٹا کر سر بچایا جائے گا دین پیغمبر کو. کٹا کر سر بچایا جائے گا دین پیغمبر کو. حسین ابن علی کا فیصلہ ہے. دیکھیے کیا ہو مدینے سے سفر کا سلسلہ ہے. دیکھیے کیا ہو مدینے سے سفر کا سلسلہ ہے. دیکھیے کیا ہو مدینے
السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم